السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، باب لا يعذب بعذاب اللہ۔ یہ باب ہے کوئی اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دیا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے بکیر سے، وہ سلیمان بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے قافلے میں بھیجا۔ فقال ان وجدتم فلانا و فلاں فاحرقوہما، اور کہنے لگے کہ اگر تم فلاں اور فلاں بندے کو پاؤ تو تم ان دونوں کو جلا دینا بالنار، آگ کے ساتھ۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج، پھر جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلان، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم فلاں فلاں کو جلا دینا۔ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، بے شک آگ اس کے ساتھ عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ فَإِن وَجَدتُّمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا، اگر تم ان دونوں کو پاؤ تو تم انہیں قتل کر دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد اور حدیث کی کچھ وضاحت۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں انسان بعض دفعہ اپنے مد مقابل دشمن اور کافر پہ بہت غصے میں ہوتا ہے، اور شدت غضب کی وجہ سے وہ اللہ کی رضا اور عدم رضا کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، بلکہ ذاتی انتقام کی طرف اس کا ذہن زیادہ چلا جاتا ہے۔ یعنی جب اس کو غصہ زیادہ ہوتا ہے پھر اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے بعض دفعہ نہیں رہتا۔ تو اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کافروں کے اوپر بھی اگر تم نے کوئی حد جاری کرنی ہے، کوئی معاملہ جاری کرنا ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر ہے اس کو جیسے مرضی کر دو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے جو شریعت ہے، اس کا جو دین ہے، تم اس کے پابند ہو۔ یہ ہے اس باب کا مقصد۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نے دو بندوں کو کہا کہ ان کو آگ میں جلا دو۔ یہ ایک تو ان میں حبار بن اسود تھا اور ایک اور ساتھی تھا اس کا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت کی تھی، جو بزدل سے بزدل بھی نہیں کرتا۔ شروع سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ مرد کبھی بھی عورتوں کے ساتھ ٹکر نہیں دیتے۔ یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے پرائی عورت کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا اور اس کو ہاتھ اٹھانا اور اس کو مارنا، اور خاص طور پر جب عورت اکیلی جا رہی ہے۔ مثلا آپ کی کسی بندے سے دشمنی ہے تو آپ اس کی بیوی باہر نکلی، آپ اس کی بیوی کو پکڑ لو، اس کو مارنا شروع کر دو یا اس کو قتل کر دو یا اس کو اذیت پہنچاؤ۔ یہ تو انتہائی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ ان ظالموں نے یہ کام کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی زینب رضی اللہ عنہا، جو ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو العاص جنگ بدر کے اندر قیدی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کیا اور ان کو کہا کہ تم فدیہ دو اپنی طرف سے۔ انہوں نے فدیے کے اندر جو چیز پیش کی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، اور وہ ہار وہی تھا جو ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا، جب آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیٹی بھی یاد آ گئی، بیٹی کی ماں اور اپنی رفیقہ حیات اور ہر دکھ اور مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینے والی نیک اور وفادار بیوی مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی یاد آئیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا دیکھیے یہ ہوتی ہے تواضع اور یہ ہوتا ہے اجتماعی عمل۔ آپ نے جب ایک اصول بنا دیا پھر آپ نے اس کی استثناء اپنے لیے بغیر صحابہ سے اجازت کے نہیں لی،
یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو چاہوں کروں، بلکہ صحابہ سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کر دوں اور اس سے یہ کہوں کہ نہیں تو جا کے میری بیٹی واپس بھیج دے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جا کر میری بیٹی واپس بھیج دو۔ اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی زبان کو پورا کیا، اور آپ نے اس کی تعریف بھی کی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی کی ہوئی زبان، اپنے ہر کیے ہوئے عہد کو اس نے پورا کیا۔ اس نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رخصت کر دیا کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس چلی جاؤ، مدینے چلی جاؤ، مکے سے مدینے بھیج دیا۔ سفر ہوتے تھے، اتنی گھٹیا حرکت کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، حبار بن اسود اور اس کا ایک ساتھی تھا، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ مطلب ایسا ان کی سواری کے ساتھ حرکت کی کہ اس کو گرا دیا سواری سے، اور اس کو سخت اذیت پہنچی، اور اس کو ضرب بھی لگی اور اس کو اذیت بھی پہنچائی انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا ہی دکھ ہوا، اور پھر یہ آپ کی بیٹی اس کے بعد فوت بھی ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد، فوراً نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جہاں پر یہ ملے نہ دو بندے، تم ان کو جلا دو۔ پھر اس کے بعد جب وہ قافلہ نکلنے لگا تو آپ نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جلا دو، لیکن اللہ کے عذاب کو اللہ ہی دے سکتا ہے بندوں کو، ہمیں حق نہیں کہ جو اللہ کے عذاب ہے ہم بندوں کے اندر وہ نافذ کریں، تو تم اس طرح کرنا، جلانا نہیں، بس انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ ہاتھ نہیں آئے، اور یہی حبار بن اسود بعد میں رضی اللہ عنہ بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس کی قسمت اچھی، آخرت بہتر تھی، مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ غالباً معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے ہیں، ہاتھ نہیں آئے، بس مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا عذاب دینے سے منع کیا ہے۔ آگ کے عذاب کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ آج کے دور میں آگ کا عذاب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ امت کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء تو مطلقاً یہ کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب نہیں دیا جا سکتا، نہ قصاصاً، مثلا آپ کے کچھ لوگوں کو آگ میں جلایا گیا تو آپ بدلے میں آگ میں بھی نہیں جلا سکتے، اور نہ ویسے قتل کیا جا سکتا آگ میں۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، قصاصاً آگ میں جلایا جا سکتا ہے، ویسے نہیں۔ انشاءاللہ اس پہ دونوں کے دلائل اور اس پر تبصرہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3016۔